اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام اولها الاحد وآخرها الجمعہ وكان عرشه قبل خلقهما على الماء وهو على متن الريح ليبلوكم متعلق بخلق أي خلقهما وما فيهما منافع لكم ومصالح ليختبركم أيكم أحسن عملا أي أطوع لله ولئن قلت يا محمد لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إنما هذا القرآن الناطق بالبعث أو الذي تقوله إلا سحر مبين بين وفي قراءة ساحر والمشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى مجيء أمة جمعت أوقات معدودة ليقولن استهزاء ما يحبسه يمنعه من النزول قال تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا مدفوعا عنهم وحاق ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب۔ لغات دیکھیے۔ عرشہ، عرش کا معنی ہے ملک، بادشاہت، تخت شاہی، جمع عروش اور آراش آتی ہے۔ آگے ہے لیبلوکم، لام لام کہ ہے، اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ یبلو فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، مصدر ہے بلاءً کے معنی آزمانا۔ ایکم، ایون اس کے معنی کون، کون سا، جون سا بھی۔ یہ ایون استفہامیہ ہے، جیسے دوسری جگہ ہے ایکم زادت ہو ہذہ ایمانا، اور کبھی شرطیہ بھی ہوتا ہے، جیسے ایم الاجلین قضیت۔ کبھی موصولہ ہوتا ہے، جیسے ایہم اشد علی الرحمن عتیہ۔ مبعوثون یہ اس میں مفعول، فتح سے بعث یبعث بعثا، بھیجنا۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ اخرنا جمع متکلم کا صیغہ، فعل ماضی، اخر یؤخر تاخیر، مؤخر کرنا، ٹال دینا۔ امتن اس کے معنی جماعت، قوم، عوام، مذہب، جمع امم۔ معدودہ یہ اس میں مفعول ہے، شمار شدہ، گنتی کیا ہوا۔ نصر سے عد یعد عدن، شمار کرنا، گننا۔ یحبسہ یحبسو حبسن، باب ضرب یضرب سے ہے، روکنا، منع کرنا۔ مصروفاً یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، پھیر دیا گیا۔ باب ضرب یضرب سے مصدر آتا ہے صرفاً، پھیرنا، دفع کرنا۔ حاقہ یہ باب ضرب یضرب سے، حاقہ یحیق حوقاً، اس کے معنی احاطہ کرنا، گھیرنا۔ یستہزئون باب استفعال سے ہے، استہزاء مصدر ہے، مذاق اڑانا۔ اس کے بعد ترجمہ دیکھیے۔ اور وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، جس کا پہلا دن اتوار کا تھا اور آخری دن جمعہ کا تھا، اور اس وقت عرش رحمان ان دونوں کی تخلیق سے پہلے پانی پر تھا، اور پانی ہوا کے پشت پر تھا تاکہ تم کو آزمائے۔ یہ متعلق ہے خلقہ سے، یعنی ان دونوں کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو پیدا فرمایا تمہارے نفع کے لیے اور تمہاری مصلحتوں کے لیے، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔
یعنی اللہ کا زیادہ اطاعت گزار ہے۔ اگر آپ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو کافر لوگ کہنے لگیں گے کہ نہیں ہیں یہ قرآن جو خبر دے رہا ہے بعث بعد الموت کی، یا وہ بیان جو تم کر رہے ہو مگر کھلم کھلا جادو۔ اور ایک قرات میں سحرن کی جگہ پر ساحرن ہے، تو اس صورت میں حاضہ کا مشار الیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور اگر ہم ان سے عذاب کو تھوڑے دنوں کے آنے تک کے لیے مؤخر کر دیں گے، ملتوی کر دیں گے، تو استہزاءً یہ کفار کہنے لگیں گے کہ کس چیز نے اس کو یعنی اس عذاب کو نازل ہونے سے روک رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ سنو، جس دن وہ عذاب موعود تمہارے پاس آ جائے گا تو جس دن وہ عذاب موعود ان کے پاس آ جائے گا تو ان سے اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، اور ان کو وہ چیزیں گھیر لیں گی ہر طرف سے جس کا وہ استہزاء کرتے ہیں، یعنی عذاب وغیرہ۔ ما قبل کی آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور وسعت علمی کا بیان تھا، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اور علم و قدرت کے بیان سے مقصود بعث بعد الموت کا اثبات ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ أَوَّلُهَا الْأَحَدُ وَآخِرُهَا الْجُمْعَةُ وَكَانَ عَرْشُهُ قَبْلَ خَلْقِهِمَا عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ عَلَى مَتْنِ الرِّيحِ کہ وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پہلا دن اتوار اور آخری دن جمعہ کا تھا، اور اللہ کا عرش زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے پانی پر تھا، اور پانی ہوا کے کندھے پر تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا قادر ہے کہ اس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور اس تخلیق کا آغاز اتوار کے دن سے ہوا اور تکمیل جمعہ کو ہوئی، اور تخلیق سماوات والارض سے قبل عرش الہی پانی پر تھا۔ معلوم ہوا کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے پانی کو پیدا کر دیا گیا تھا، اور آسمان و زمین کی تخلیق کی ترتیب اس طرح ہے کہ 2 دن یعنی اتوار اور پیر کو زمین بنائی گئی، اور 2 دن یعنی منگل اور بدھ کو زمین کے پہاڑ، دریا، درخت اور جانداروں کی غذا و بقا کا سامان بنایا گیا، اور 2 دن یعنی جمعرات اور جمعہ کو 7 آسمان بنائے گئے، اور ان چیزوں کی تخلیق سے قبل عرش رحمان پانی پر تھا۔ عرش رحمان کے پانی کے اوپر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عرش رحمان اور پانی کے درمیان کچھ حائل نہ تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عرش رحمان پانی پر رکھا ہوا تھا، بلکہ عرش رحمان تو اسی جگہ پر تھا جہاں وہ ابھی ہے، یعنی 7 آسمانوں کے اوپر، اور پانی بھی اسی جگہ پر تھا جہاں وہ ابھی ہے، یعنی 7 زمین کے نیچے۔ تو اس وقت اوپر عرش رحمان تھا اور نیچے پانی، اور ان دونوں چیزوں کے درمیان کوئی اور چیز نہ تھی۔ پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو پیدا فرمایا، پھر اس سے عرش رحمان کی تخلیق فرمائی، پھر عرش کے پسینے سے پانی بنا، اور اس پانی سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی، بہی طور کہ پانی کی جھاگ سے زمین کو اللہ نے بنایا، اور اس کے بھاپ سے آسمان کی تخلیق ہوئی۔ اور یہ جو فرمایا کہ ان ساری چیزوں کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی، اس میں دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی بھی کام میں تدریج کا سبق دینا چاہا ہے کہ دیکھو میرے بندے، جب میں قادر مطلق ہوں، میرے واسطے ان چیزوں کو ایک آن میں پیدا کرنے کی قدرت ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا فانما یقول له کن فیکون۔ پھر بھی میں نے ان کاموں کو تدریجاً انجام دیا، تم بھی کسی بھی کام میں جلدی مت مچانا، اس لیے کہ تم تو عاجز محض ہو، تمہارا جلدی مچانا ٹھیک نہیں۔ پھر یہاں پر 6 دن سے مراد وہ مقدار وقت ہے جو آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد
آفتاب کے طلوع و غروب کے درمیان ہوتا ہے، اگرچہ اس وقت نہ آفتاب تھا اور نہ طلوع و غروب۔ آگے فرمایا گیا لیبلوکم متعلق بخلق اے خلقہما وما فیہما منافع لکم ومصالح لیختبرکم ایکم احسن عملا اے اتوع للہ، کہ تاکہ تم کو آزمایا جائے کہ یہ لیبلوکم یہ متعلق ہے ما قبل والے خلق سے، یعنی آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو تمہارے منافع اور مصالح کے واسطے پیدا فرمایا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے، یعنی اللہ کا سب سے زیادہ تابعدار کون ہے۔ اس آیت کریمہ کا مقصد آسمان و زمین کی تخلیق کا مقصد بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ ساری کائنات اس لیے وجود میں لائی گئی کہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے، تاکہ اس امتحان سے اچھے عمل کرنے والے اور برے عمل کرنے والے کے درمیان تمیز ہو جائے۔ چنانچہ جو لوگ ان مذکورہ نعمتوں پر شکر گزار ہوں گے وہ محسن اور اچھے عمل والے ہوں گے، اور جو ناشکری اور کفر کرنے والے ہوں گے وہ مسیء یعنی بد عمل قرار پائیں گے۔ اس طرح فرما بردار کے درمیان اور نافرمان کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے گا۔ چنانچہ فرما بردار اپنی فرما برداری پر آخرت میں مستحق ثواب ہوں گے، اور عاصی اپنی نافرمانی کی وجہ سے آخرت میں مستحق عقاب ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ آسمان و زمین کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ ان چیزوں سے انسان اپنے معاش کا فائدہ بھی حاصل کرے اور ان میں غور کر کے اپنے مالک و رب کو بھی پہچانے۔ خلاصہ یہ کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے اصل مقصود انسان ہے، بلکہ انسان میں بھی اہل ایمان ہیں، اور ان میں بھی وہ انسان ہیں کہ جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سارے بنی آدم میں سب سے اچھا عمل کرنے والے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ تمام کائنات کے پیدا کرنے کا اصل مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے۔ نیز یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ نے اس جگہ فرمایا ایکم احسن عملا، یعنی کون اچھے عمل والا ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا ایکم اکثر عملا کہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ یعنی نماز، روزہ، تلاوت و ذکر وغیرہ میں کثرت عمل اور بہت بڑی مقدار اللہ کے یہاں مطلوب نہیں ہے، بلکہ حسن عمل مطلوب ہے، جس کو حدیث شریف میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا عمل جو پورے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق ہو وہ اس کثیر عمل سے بہتر ہے جس میں یہ چیزیں بالکل نہ ہوں یا ہوں مگر کم ہوں۔ آگے فرمایا گیا وَلَئِن قُلْتَ يَا مُحَمَّدْ لَهُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ مَا هَذَا الْقُرْآنُ النَّاطِقُ بِالْبَعْثِ أَوِ الَّذِي تَقُولُهُ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ بَيِّنٌ وفی قراءۃ ساحر والمشار الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو کافر لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ قرآن جو باس بعد الموت کی خبر دے رہا ہے، یا وہ بات جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں ہے مگر صاف صاف جادو۔ اور ایک دوسری قراءت میں سحرن کے بجائے ساحرن ہے، اور حاذا کا مشار الیہ اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہاں پر عبارت دیکھیے لئن قلتا، اس میں لئن قلتا میں قسم اور شرط جمع ہے، لام قسم کے لیے اور ان حرف شرط، اور قسم مقدم ہے اور شرط مؤخر ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو ان دونوں میں سے مقدم کا جواب ذکر کیا جاتا ہے اور مؤخر کا جواب حذف کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر لَيَقُولَنَّ یہ جواب قسم ہے
اور ان شرطیہ کا جواب محذوف ہے جس پر جواب قسم دلالت کر رہا ہے۔ حاصل اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جب معلوم ہو گیا کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے تو ضروری ہے کہ اس امتحان و آزمائش کا نتیجہ بھی ظاہر ہو، اس طرح کہ شکر گزاروں کو ان کے شکر گزاری کا پھل ملے اور کفر کرنے والوں کو ان کے کفر پر سزا دیا جائے، جس کے لیے ایک زندگی ایسی ہونی چاہیے جس میں جزا سزا کا ترتب ہو، اور وہ زندگی باس بادل موت والی زندگی ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں باس بادل موت کو خاص طور پر ذکر فرمایا گیا کہ انکم مبعوثون من بعد الموت۔ مطلب یہ ہے کہ کفار کو یقین ہی نہیں آتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی جس میں اپنے جرائم کی سزا بھگتیں گے، اور جب وہ قرآن میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے باس بعد الموت کا نہایت مؤثر بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بیان تو کھلا ہوا جادو ہے جس نے بہت سے لوگوں کو مسحور اور مرعوب کر دیا ہے، مگر یاد رکھو ہم پر تمہارا یہ جادو چلنے والا نہیں ہے۔ اور وہ لوگ قرآن یا آپ کے بیان کو جادو اس لیے کہتے تھے کہ جادو باطل ہوتا ہے لیکن مؤثر بھی ہوتا ہے، اسی طرح نعوذ باللہ قرآن کریم کو باطل سمجھتے تھے مگر اس کے مضامین کے مؤثر ہونے کا بھی مشاہدہ کرتے تھے، اس لیے جادو کہہ کر آپ کے بیان یا قرآن کو ٹال دیتے تھے۔ آگے فرمایا گیا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى مَجِيءِ أُمَّةٍ جَمَاعَةِ أَوْقَاتٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ اسْتِهْزَاءً مَا يَحْبِسُهُ يَمْنَعُهُ مِنَ النُّزُولِ قال تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا مدفوعا عنهم وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب، کہ اگر ہم تھوڑے دنوں تک کے لیے عذاب کو ان سے مؤخر کر دیتے تو وہ لوگ بطور استہزاء کہنے لگتے کہ اس عذاب موعود کو نازل ہونے سے کس چیز نے روک دیا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ یاد رکھو کہ جس دن یہ عذاب موعود ان پر آ پڑے گا تو پھر ان سے کسی طرح نہ ٹلے گا اور ان کو وہ چیز ہر طرف سے گھیر لے گی جس کا وہ لوگ استہزاء کر رہے ہیں، یعنی عذاب کے گھیرے میں آ جائیں گے اور نکل نہ سکیں گے۔ اس آیت کریمہ میں دراصل ان کے ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے۔ شبہ کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم تمہارے نزدیک مستحق عذاب ہیں تو جس عذاب کی تم ہم کو دھمکی دے رہے ہو وہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ آخر اس کو آنے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ یعنی عذاب کوئی چیز نہیں ہے، عذاب کچھ نہیں، صرف لفظ ہے، کیونکہ اگر عذاب کوئی چیز ہوتا تو اب تک واقع ہو چکتا۔ جب واقع نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ عذاب کی دھمکی کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ آگے الا یوم یاتیہم لیس مصروفا سے اللہ تعالی نے جواب دیا ہے۔ یہاں پر دیکھو الا یوم، یوم منصوب ہے، یہ مصروفاً کی وجہ سے منصوب ہے۔ اصل عبارت ہے لیس العذاب مصروفاً عنہم یوم یاتیہم، اور یہاں پر یوم سے مراد یا تو یوم بدر ہے جس کا وقوع دنیا میں ہو چکا، یا یوم آخرت ہے جو مرنے کے بعد سامنے آئے گا۔ بہرحال جواب کا حاصل یہ ہے کہ یاد رکھو جس دن وقت موعود پر وہ عذاب آ جائے گا تو پھر کسی کے ٹالے نہ ٹلے گا اور ہر طرف سے گھیر کر تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا۔ خلاصہ یہ کہ استحقاق کے باوجود یہ تاخیر بعض حکمتوں کی وجہ سے ہے، اور وہ یہ کہ اس عذاب کا ایک وقت معین ہے، جب وہ وقت معین آئے گا تو اس وقت عذاب آئے گا، پھر اس وقت ساری کسر نکل جائے گی۔ وآخر دعواہم